سننے والے جتنے بھی میرے دوست بیٹھے ان کو میں یہاں روکوں گا آگے بڑھنے سے پہلے. یہ جو آج کے یہود کا یہ دعویٰ ہے کہ بیت المقدس شہر میں ہیکل سلیمانی ہے، اور اس ہیکل سلیمانی کو ڈھا کر، یعنی ہمارے قبلے کو ڈھا کر انہوں نے اپنی مسجد اقصی بنا لی ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ ہیکل سلیمانی واقعتاً قبلہ تھا، ٹھیک ہے، لیکن یہ داؤد علیہ السلام نے اس کی بنیاد رکھی ہے، ان کے صاحبزادے سلیمان علیہ السلام نے اس کی تکمیل کی ہے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا جو دور ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے بھی کئی صدیوں کے بعد کا ہے. اس سے پہلے قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ بنی اسرائیل کے 2 قبلے اور بھی ہیں. قبلے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قومی یکسوئی کا مرکز، اسے کہتے ہیں قبلہ. یہ جو ہمارا بیت اللہ ہے یہ قومی یکسوئی کا مرکز ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اور انتخاب کس نے کیا؟ خدا نے. حکم کس نے دیا؟ خدا نے. اب جب تک ہیکل سلیمانی تعمیر نہیں ہوا تھا تو 2 قبلے اور ہیں جن کی طرف قرآن نے اشارہ کیا. بنی اسرائیل مصر میں دور غلامی سے 2-4 ہیں، غلامانہ زندگی گزار رہے ہیں. اب ظاہر ہے کہ وہاں ان کے لیے کوئی قبلہ نہیں ہے. سورہ یونس کی آیت نمبر 87 میں رب العالمین فرماتے ہیں کہ چند گھروں کو اللہ تعالیٰ نے قبلہ قرار دے دیا. وہ چند گھر جن کا انتخاب موسیٰ اور ہارون علیہ السلام نے کیا تھا. کیوں کیا تھا؟ تاکہ بنی اسرائیل کی مذہبی تنظیم کی جا سکے. اور جب چند گھروں کا انتخاب موسیٰ اور ہارون علیہ السلام نے کر لیا تو اللہ نے کہا وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اپنے ان گھروں کو اپنا قبلہ بنا لو، اپنا مرکز بنا لو. بنی اسرائیل جب مصر کی غلامی سے نکل گئے اور انہوں نے مہاجرت کر لی تو اب ان کا قبلہ تھا تابوت سکینہ، جس کو بائبل کے اندر خدا کا صندوق کہا گیا ہے، خدا کے عہد کا صندوق کہا گیا ہے. اور اس تابوت سکینہ کا ذکر ہوا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 248 میں. اگر ہم بائبل کی روشنی میں تابوت سکینہ کا جائزہ لیں تو تابوت سکینہ ان کا قبلہ تھا. خیمہ عبادت میں مخصوص مقام پر مخصوص اہتمام کے ساتھ مخصوص پردوں کے درمیان اسے وہ رکھا کرتے تھے. دعا اور مناجات کے موقع پر اسی تابوت سکینہ کی طرف وہ منہ کیا کرتے تھے. ان کے کاہن اور ربی جب غیب کی خبریں معلوم کیا کرتے تھے تو اسی تابوت سکینہ کی طرف رجوع کیا کرتے تھے. بنی اسرائیل پر کوئی ہنگامی واقعہ پیش آتا تھا، کوئی جنگ مسلط ہوتی تھی یا کسی بھی قسم کی مشکلات انہیں گھیر لیتی تھی تو یہ تابوت سکینہ کی طرف رجوع کیا کرتے تھے. تو یہ قبلہ تھا ان کا. یہ تیسرا قبلہ ہے، یعنی قومی یکسوئی کا مرکز جو داؤد اور سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا. لیکن جب اسلام آ گیا اور اسلام نے آ کر بتایا کہ اب سارے انسانوں کا جو قبلہ ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا قبلہ ہے، لہذا اب انبیاء علیہ السلام کے ہاتھوں سے جو مساجد تعمیر ہوئی ہیں ان کی اہمیت تو ہے لیکن وہ قبلہ نہیں ہے. جیسے کہ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں مسجد نبوی مدینہ کے اندر تعمیر ہوئی ہے، وہ قبلہ نہیں ہے، اس کی اہمیت ہے. یا داؤد و سلیمان علیہ السلام کے ہاتھوں ہیکل سلیمانی تعمیر ہوا تھا، وہ قبلہ نہیں ہے، اس کی اہمیت ہے. ہمارے رسول نے اس کی اہمیت کی طرف توجہ دلاتے ہوئے کہا تھا لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، کہ جب تمہیں رخت سفر باندھنا ہو، برکتوں کا حصول چاہیے ہو، رحمتوں کا حصول چاہیے ہو، اور تم اپنے گھروں سے پوری تیاری سے نکلنا چاہو، دلی ارادے کے ساتھ نکلنا چاہو تو 3 مساجد کا رخ کر سکتے ہو. ایک مسجد حرام ہے، دوسرا مسجد اقصی ہے، اور تیسرا مسجد نبوی مدینہ منورہ کے اندر موجود. اب آپ کے دماغ پر اگر حاضر ہے، میں پھر پیچھے لے کے جاؤں گا ماضی میں آپ کو. وہ دور کہ جب بنی اسرائیل کے سر پر نبوت، امامت، سیادت، قیادت کا تاج رکھا ہوا ہے، اس دور کی طرف لے کے جاؤں گا. اس دور میں رب العالمین نے باقاعدہ بنی اسرائیل کی مذہبی پستی
بنی اسرائیل کی اخلاقی پستی، بنی اسرائیل کی سیاسی پستی کی تاریخ کو سامنے رکھ کر ان سے یہ کہہ دیا تھا لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ دو دور ایسے آئیں گے اے بنی اسرائیلیوں جب تم زمین میں فساد عظیم مچاؤ گے، بہت زیادہ سرکشیاں کرو گے۔ پہلا دور جس کے بارے میں متنبع کیا داؤد علیہ السلام نے، یسعیہ نبی نے، یرمیہ نبی نے، حزقیل نبی نے، ان نبیوں نے پہلے دور کے حوالے سے متنبع کیا، اور دوسری تباہی کا دور اور اس کے مضر اثرات کے بارے میں متنبع کیا تھا مسیح نے، ابن مریم نے۔ لوقا اور متی کی اناجیل کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ یعنی بنی اسرائیل مذہبی حوالے سے، اخلاقی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے اتنی پستی کا شکار تھے کہ انبیاء علیہم السلام نے متنبع کر دیا کہ اگر تمہاری یہی حالت رہی تو تم زمین میں فساد عظیم مچاؤ گے۔ پھر بھی باز نہیں آئے، اور فساد عظیم انہوں نے مچایا، برے طریقے سے مچایا انہوں نے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر سزائیں بھی انہیں دی ہیں۔ اس مختصر سے تاریخ کو سامنے رکھنے کے بعد کچھ حقیقتیں ملحوظ خاطر رکھیں آپ۔ 8ویں صدی قبل مسیح ہے، شمالی فلسطین ہے، اسیریا اس پر قبضہ کر لیتا ہے، بنی اسرائیل کو وہاں سے نکال باہر کرتا ہے، دوسری قوموں کو شمالی فلسطین میں لا کر اسیریا بسا دیتا ہے، اور وہ